اور صحیح طریقہ یہ کہ تھوڑا سا کام کرو, پتہ بھی نہ چلے لوگوں کو, اور پورا معاشرہ برباد ہو جائے. جیسے ایک پتھر ہے بہت بڑا, آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, سب مل کے دھکا لگائیں گے, محنت زیادہ ہوگی, پتھر اپنی جگہ سے کم ہلے گا. اور لیور کا استعمال کیا آپ نے, ایک بہت بڑی راڈ لے کے پتھر کے نیچے رکھی اور پیچھے سے تھوڑا سا اس کو پش کیا, وہ پتھر پورا الٹ جائے گا. تو میں نے کے پی کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, جو ایک پشتو قوم میں ایک غیرت ہے, حمیت ہے, اس کا آہستہ آہستہ بیڑا غرق کر رہے ہیں, ستیہ ناس کر رہے ہیں. این جی اوز کی نظریں جتنی خیبر پختونخوا کی طرف ہیں اتنی کسی اور طرف نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ اب ہو کیا رہا ہے, وہاں آہستہ آہستہ کو ایجوکیشن سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیوچر میں یہ ہوگا. لیکن ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مسائل تو اٹھاتے ہیں, ممبروں سے بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے, کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف بات نہ یعنی کی جا رہی ہوگی, لیکن میں نے نہیں سنا کہ ممبروں سے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہو, یا کے پی کے کی غیرت مند عوام اس کے خلاف کچھ بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہو, یا اپنی سیاسی جماعتوں سے احتجاج کر رہی ہو کہ بھئی یہ سسٹم ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ بڑے یعنی بہت چپکے آہستہ آہستہ یہ زہر ہماری رگوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اس لیے میں یہ دینی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ممبروں سے آواز بولو بھائی اٹھانی چاہیے. اور صرف کے پی کے کی بات نہیں ہے, وہ تو چونکہ ابھی دورہ کر کے آیا, وہاں کے حالات دیکھے, یہ تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کراچی کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اس پر بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے ہماری نئی نسل, مخلوط دینی تعلیم کی وجہ سے, مخلوط دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو, اگر مدرسے مخلوط ہو جائیں جن میں صبح و شام قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے, تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ہمارے ہاں اسکول کے سلیبس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماحول کو بالکل بھی فوکس نہیں کیا جا رہا کہ کس ماحول میں دینی تعلیم ہوگی. اگر کے پی کے کی گورنمنٹ جو بھی مستقبل میں بنتی ہے, وہ کے پی کے میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن کو لازم قرار دے دے, وہ کہے کہ قرآن لازم ہے, عربی سیکھنا لازم ہے, خدا کی قسم اگر کو ایجوکیشن والا سسٹم ہوا تو یہ قرآن کی تعلیم آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتی. یہ قرآن کی تعلیم آپ کو قرآن پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک قرآن نہ ہو, لڑکوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو, لڑکیوں کا الگ مدرسہ اسکول بنا دو, یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ سلیبس میں قرآن کی آیات کو شامل کیا جائے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر اتنی ضروری نہیں ہے جتنا مرد اور عورت کا الگ الگ بیٹھنا بولو بھائی زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے باپ داداؤں میں اور آج بھی ایسی خواتین کو جانتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا مگر قرآن پر عمل اچھی طرح سے کرتی ہیں. ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ غیرت اللہ کا حکم ہے, حیا اللہ کا حکم ہے, شوہر کی اطاعت اللہ کا حکم ہے, بھائیوں سے محبت اللہ کا حکم ہے. یہ 5-6 احکام ان کو معلوم ہے, قرآن ایک لفظ بھی نہیں جانتی. اور ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مگر 10 مردوں سے ان کے تعلقات ہیں. قرآن پر عمل یہ زیادہ اہم ہے بنسبت تعلیم قرآن پر. قرآن آپ مرد اور عورتوں کو اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے پاس میسج آتے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے, یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کے پی کے والوں سے کہ اماموں کی تنخواہیں